حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ دن بھر خدمت دین و شریعت میں مشغول رہتے، رات میں عبادت بھی کرتے مگر رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہ بزرگ، وہ ہستی ہیں جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جاگ کر شب بیداری کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت سے اس شخص کی بات سنی اور مکمل عزم مصمم آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب آج سے میں روزانہ شب بیداری کروں گا، رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ امام اعظم کے واقعہ اور محدث اعظم حضور اعلیٰ حضرت کے حافظ ہونے کا واقعہ میں کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے تمام واقعات کسی نہ کسی بزرگ کی یاد تازہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بڑا نکتے کی بات کہ حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی آخری سانس تک شریعت و سنت کے پابند رہے۔ ہمارے حضور سربراہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جمعہ اور منگل کے دن آپ غسل فرماتے اور لباس بھی پہنتے۔ ہاں، عیدین کے دن کسی اور روز آ جاتے تو اس دن بھی غسل فرما کر لباس میں تبدیل کر لیتے، لباس دوسرا چینج کر لیتے۔ تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت ہفتے میں 2 مرتبہ جمعہ اور منگل کے دن غسل فرما کر لباس تبدیل کرتے۔ ہاں، عید یا عید میلاد النبی آتا تو پھر وہ کسی بھی دن ہوتا تو اس دن بھی آپ غسل فرماتے۔ اور اعلیٰ حضرت ہنسنے میں کبھی ٹھٹھا نہ مارتے، جماہی آتے وقت دانتوں کو انگلی سے دبا لیتے جس کی وجہ سے آواز نہ ہوتی، اور بال بنواتے وقت اپنا کنگھا اور آئینہ استعمال کرتے۔ اکثر اعلیٰ حضرت وضو اپنے مکان سے ہی بنا کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ وضو کے لیے 2 لوٹے پانی رکھتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکثر آپ عصر کی نماز کے بعد اپنے دروازے کے سامنے چارپائی ڈالتے، اس کے ارد گرد نری کرسیاں ہوا کرتی تھیں اور آپ خاص آپ سے ملاقات کرتے، آپ ان کی ضرورتیں پورا کرتے۔ یہ آپ کی طرز زندگی تھی۔ میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی 24 گھنٹوں میں تقریباً 3 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! 24 میں صرف 3 گھنٹے سوتے۔ باقی وقت آپ کتاب کی تصنیف کرنے میں اور کتاب کے مطالعہ کرنے میں، فتویٰ لکھنے میں اور اوراد و وظائف میں آپ مشغول رہتے۔ عام ملاقات کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت مقرر تھا اسی میں آپ ملاقات کرتے۔ ہر امیر، غریب، ادنا، اعلیٰ، کوئی بھی آتا آپ سب سے ملاقات کرتے، ہر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے۔ مگر افسوس اب شیخ محترم پیر مغاں کے حالات دیگر ہیں۔ امیر و رئیس اور دولت مندوں کے لیے وقت ہی وقت ہے، لیکن غریب، مفلس، نادار اور پریشان شخص کے لیے صرف ڈانٹ پھٹکار، اور کہتے ہیں کہ وقت نہیں دیکھتے، جب سمجھ میں آئے آ جاتے ہیں اور پھر ان سے کہہ دیا جاتا ہے کل آنا، پرسوں آنا، پھر ملیں گے۔ اللہ اکبر! شیخ محترم پیر صاحب کچھ تو خیال کیجیے، غریبوں سے محبت کرنا تو میرے حضور، میرے آقا کی سنت تھی۔ میرے حضور کتنی غریبوں سے محبت کرتے تھے، جن کا نام سے آپ کھاتے ہو، کم سے کم ان کی سنت کا تو خیال کرو۔ اعلیٰ حضرت 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا فرماتے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرماتے، اور ہمیشہ امامہ باندھ کے، صافہ باندھ کے نماز پڑھتے اور یا پڑھاتے۔ کبھی آپ نے ٹوپی سے نماز نہیں پڑھی۔ آپ ذرا غور تو کریے، ہم گرمی کی وجہ سے پورا لباس بھی نہیں پہنتے، ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال اتنا برا اور بدتر ہو گیا ہے کہ نماز تو اب چھوڑی دی ہے، لیکن اگر وقتاً فوقتاً ٹائم بے ٹائم کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو پھر لباس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ٹی شرٹ میں آستین آدھی ہے یا ہے نہیں، غائب آستین ہے، اسی میں نماز، ٹوپی ہے کہ نہیں، اچھا لباس ہے کہ نہیں ہے، بہرحال اسی کپڑوں میں، اسی گندے کپڑوں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہاں بزرگوں کی نمازیں دیکھیے،
کی ٹوپی سے نماز نہیں بلکہ امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھتے تو پھر اور سارے لباسوں کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے، اس سے آپ اندازہ خود لگائیے۔ اور بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرض و واجب، سنت و مؤکدہ اور مستحبات وغیرہ ان سب کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے اور اپنے جسم کو، روح کو تسکین پہنچاتے ساری زندگی۔ اب اسی سے متعلق ایک جڑا ہوا واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت دو شخصوں کے کاندھوں پر سہارا لے کر کے مسجد میں آئے، آنے کے بعد پھر وہ دونوں ہٹ گئے اور حضور اعلیٰ حضرت نے کھڑے ہو کر بغیر کسی سہارے کے آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ یہ منظر لوگ دیکھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نہ ہی بیمار ہیں، نہ ہی علیل ہیں، نہ ہی کمزور ہیں، پھر دو شخصوں کے کاندھوں پر آنے کی ضرورت کیا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے خود بخود نماز ادا کری بغیر کسی سہارے کے۔ آخر وجہ کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر پہ چلے گئے، اعلیٰ حضرت کی خبر ملی، اطلاع ملی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور دو صحابی کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، تو مجھے اندیشہ تھا کہ اگر مجھے موت آ گئی تو حضور کی اس سنت کو پر میں عمل نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے حضور کی اس سنت پر بھی عمل کر لیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیے کہ حضور اعلیٰ حضرت حضور کی سنتوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی غیر موقدہ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ عالم ہے تو پھر فرض و واجب سنت موقدہ پر عمل کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مرض شدت کا بڑھ گیا، لیکن اس عالم میں بھی کبھی بھی حضور اعلیٰ حضرت نے تنہا نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ باجماعت مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ سخت طبیعت علیل، کوئی پہنچانے والا نہیں، تو خود ہی کسی طرح سے دیوار کا سہارا لے کر کے، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے آپ مسجد کے اندر پہنچے اور آپ نے باجماعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر! حالانکہ بیماری کی وجہ سے سخت بیمار و انسان چل نہ پاتا ہو تو اس کے لیے کچھ حد تک چھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہمیشہ فضیلت پر، افضلیت پر عمل کرتے اور مطلب کر کے اس بات سے لوگ درس بھی حاصل کرتے کہ حضور اعلیٰ حضرت جب اتنی بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے، پھر نماز کا ادب و احترام اور نماز کی شان پھر کیا ہوگی۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا اعلیٰ حضرت کی شخصیت